الصلاة خير من النوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آج جو عمل بتانے جا رہا ہوں وہ آپ نے کرنا ہے رات کو. جس وقت بھی آپ کی آنکھ کھلے، جب بھی آپ کی آنکھ کھلے تو صرف 5 بار آپ نے قرآن پاک کی یہ سورہ مبارک پڑھ لینی ہے، جو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں. اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں اور جس رات بھی آپ کی آنکھ کھلتی ہے آپ اسی رات یہ عمل کر لیں گے تو پھر دیکھیے کہ صبح کے وقت آپ کے گھر میں رزق کی برکتیں اور رحمتیں آنا شروع ہو جائیں گی. پیارے دوستو، اس سے پہلے جو لوگ روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کی پریشانی کو کم کرنے کے لیے، ان کا حوصلہ افزائی کرنے کے لیے میں ایک چھوٹا سا آپ کو واقعہ سنانے جا رہا ہوں کہ ایک دیہات میں کسی مولانا صاحب نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ بندے کو رزق کھلاتا ہے. ایک نوجوان وہاں بیٹھا تھا. اس نے یہ سن کر دل میں یہ بات بیٹھا لی کہ میں نہیں کھاتا، میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ رزق کس طرح کھلاتا ہے. چنانچہ اگلے دن اس نے بھوک ہڑتال کر دی، لیکن بیچاری ماں تو ماں ہوتی ہے. اس نے پراٹھا بنایا اور سالن کے علاوہ مکھن اور چینی بھی ساتھ رکھ دی. اس نے بیٹے سے کہا، بیٹا کھا لو. بیٹے نے کہا، نہیں میں نہیں کھاؤں گا. وہ منتیں کرتی رہی، خوشامد کرتی رہی، لیکن وہ کہتا رہا کہ میں نہیں کھاؤں گا. جب اس نے بار بار کھانے کو کہا تو وہ نوجوان تنگ آ کر گاؤں سے باہر تہتوں کے جھنڈ میں جا کر لیٹ گیا اور یہی سوچتا رہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آج مجھے کیسے کھلاتا ہے. ماں بیچاری پیچھے پیچھے کھانا لے کر گئی اور اس کے قریب رکھ کر واپس آ گئی. اب کھانا بھی رکھا ہوا تھا اور وہ بھی وہیں لیٹا ہوا تھا. جب اسے کھانے کی خوشبو آنے لگی تو وہ وہاں سے اٹھ کر 30-40 فٹ کے فاصلے پر لیٹ گیا تاکہ مجھے کھانے کی خوشبو نہ آئے. وہاں آس پاس کچھ ڈاکو موجود تھے جو اس جگہ پر اکٹھے ہو کر اپنی پلاننگ کیا کرتے تھے، چوری کرنے کی جو پوری پلاننگ کرتے تھے، کیونکہ انہیں وہ محفوظ جگہ دکھتی تھی. وہ دوپہر کے وقت وہاں آ کر بیٹھ گئے. اب ان کو بھی سالن کی خوشبو آ گئی. کھانے کی خوشبو آئی تو وہ کہنے لگے کہیں کھانا پڑا ہوا ہے. ایک نے کہا کہ تلاش کرنا چاہیے. چنانچہ تلاش کرنے پر انہیں کھانا مل گیا. جو ان کا بڑا ڈاکو تھا، ان کا جو بڑا سردار تھا، وہ بہت ہی ہوشیار آدمی تھا. اس نے کہا، چپ کرو، مت کھانا. مجھے لگتا ہے کہ کسی بندے نے ہمیں مارنے کے لیے اس میں زہر ملا دیا ہے. اگر کسی نے اس کھانے میں زہر ملایا ہے تو دیکھو وہ کہیں نہ کہیں موجود ہوگا اور ادھر ہی کہیں چھپا ہوگا اور وہ اس کے انتظار میں ہوگا کہ ہم لوگ یہ کھانا کھائیں اور وہ ہمیں پکڑ لے. جب انہوں نے ادھر ادھر ڈھونڈنا شروع کیا تو دیکھا کہ وہ نوجوان ایک جگہ پر لیٹا ہوا تھا. ان ڈاکوؤں نے اسے بالوں سے پکڑ لیا اور کہا، تم نے اس کھانے میں زہر ملایا ہے؟ اس نے کہا، نہیں میں نے تو نہیں ملایا. ان ڈاکوؤں نے کہا کہ تم نے یہ کھانا ادھر کیوں رکھا ہے؟ لگتا ہے تم ہمارے ساتھ کوئی پلاننگ کر رہے ہو، ہمیں پھنسانے کی کوشش کر رہے ہو، ہمیں مارنے کی کوشش کر رہے ہو. تو ان ڈاکوؤں نے یہ دیکھنے کے لیے کہ کھانے میں زہر ہے یا نہیں اس نوجوان کو کھانا کھانے کو کہا تو وہ کہنے لگا کہ میں اس کھانے کو نہیں کھاؤں گا. اب ان ڈاکوؤں کو پکا یقین ہو گیا کہ اس میں ضرور زہر ملا ہے. انہوں نے پھر کہا، پہلے تم کھانا کھاؤ. اس نوجوان نے پھر یہی جواب دیا، میں نہیں کھاؤں گا. تو ان ڈاکوؤں نے، جو بڑا سردار تھا، جو ہوشیار آدمی تھا، اس نے کہا کہ اس نوجوان کو 2 جوتے لگاؤ اور پھر دیکھو کہ یہ کھاتا ہے یا نہیں. پیارے دوستو، اب اس نوجوان کو جوتے بھی لگنا شروع ہو گئے، لیکن وہ کھانا کھانے سے انکار ہی کرتا رہا. جب جوتے پہ جوتے لگنے لگے، یہاں تک کہ اتنے جوتے پڑے تو کہنے لگا کہ معاف کر دو، میں کھاتا ہوں. پھر اس نوجوان نے مار پڑنے کے بعد وہ کھانا بھی کھایا اور ان ڈاکوؤں کو اپنا پورا واقعہ بھی سنایا اور ان کے ساتھ مل کر وہ کھانا بھی ختم کر لیا. اور ان ڈاکوؤں نے پھر اس نوجوان کو چھوڑ دیا. اس کے جسم پر جوتوں کے نشان پڑ گئے اور بیچارہ درد کے مارے گھر واپس آیا. اس کی ماں نے یہ حالت دیکھی اور دیکھ کر خاموش ہو گئی. اب اسے اگلے جمعے کا انتظار تھا. اگلے جمعے کے دن مولانا صاحب نے
نے پھر تقریر کی کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں انسان کا رزق پہنچاتا ہے۔ جب وہ بیان اور نماز کے بعد فارغ ہوئے تو یہ مولانا صاحب کے پاس کہنے لگا، مولانا آپ ادھورے مسئلے بیان کیا نہ کریں۔ انہوں نے کہا، میں تو پورے مسئلے بیان کرتا ہوں، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ نوجوان کہنے لگا، آپ نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ جس کا رزق ہو اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا کر ہی رہتا ہے۔ انہوں نے کہا، ہاں یہ پوری بات تو ہے۔ کہنے لگا، جی نہیں، یہ پوری بات نہیں ہے، پورا مسئلہ یہ ہے کہ جس کا رزق ہو اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا کر رہتا ہے، جو کھانا نہ چاہے اس کو جوتے مار مار کر کھلاتا ہے۔ وہ مولانا صاحب سمجھ گئے اور مسکرا پڑے۔ پیارے دوستو، آپ اس بات سے، اس واقعے سے آپ خود یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو انسان کی قسمت میں، انسان کے مقدر میں رزق ہوتا ہے، جو رزق پانی لکھا ہوتا ہے وہ مل کر ہی رہتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے ناظرین کو بتانے جا رہے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کی تھوڑی سی پریشانی کو کم کرنے کے لیے میں نے ایک چھوٹی سی کہانی میں نے آپ لوگوں کو سنائی، چھوٹا سا یہ واقعہ سنایا۔ تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے، ان کو دولت عطا فرمائے، تو وہ آج کا یہ عمل لازمی کریں۔ رات کے وقت جب بھی آپ کی آنکھ کھلے تو آنکھ کھلتے ہی فوراً 5 بار قرآن پاک کی سورت الم نشرہ کی تلاوت کر لینی ہے، 5 بار پڑھ لینی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو زبانی یاد نہیں تو آپ لوگ قرآن پاک سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے آپ نے باوضو ہو کر سورت کی تلاوت کرنی ہے۔ لیکن میں آپ لوگوں سے یہی گزارش کروں گا کہ یہ ایک چھوٹی سی سورت مبارکہ ہے، آپ اگر اس کو زبانی یاد کر لیں تو میرے خیال سے آپ لوگ 5 سے 10 منٹ لگے گی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو زبانی یاد ہو، لیکن جن کو یاد نہیں وہ جلد ہی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں جائیں، اور مسجد میں قرآن پاک موجود ہوتے ہیں، وہاں سے آپ قرآن پاک سے سورہ الم نشرہ کو 5 سے 10 منٹ ٹائم دے دیں تو آپ کو آسانی کے ساتھ یاد ہو جائے گی۔ تو پھر آپ کی رات کو کسی بھی وقت آنکھ کھلے تو آپ نے صرف 5 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کر لینی ہے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف اللہ پاک سے اپنے رزق کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ آج سے ہی یہ عمل کرنا شروع کر دیں۔ جیسے ہی یہ آپ عمل کرنا شروع کریں گے اور اس سورت مبارکہ کو پڑھ کر سو جائیں گے تو پھر صبح اٹھ کر آپ خود ہی دیکھ لیں گے کہ آپ کے گھر میں، گھر کے ہر کونے میں رزق ہی رزق نظر آنا شروع ہو جائے گا، گھر میں رزق کی برکتیں، رحمتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ پیارے دوستو، قرآن پاک سارا کا سارا قرآن پاک برکتوں اور رحمتوں سے بھرا ہوا ہے، صرف ہم لوگ ہیں جو اس سے فائدہ نہیں لیتے ہیں۔ اگر آپ لوگ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں تو برائے مہربانی آج سے ہی رات کے وقت یہ عمل کر لیں۔ انشاءاللہ جس دن بھی آپ کی آنکھ کھل جائے تو آپ نے یہ عمل کر لینا ہے، اس کے بعد آرام سے سو جانا ہے۔ پھر صبح اٹھ کر خود ہی دیکھ لیں کہ گھر میں کتنا رزق آنا شروع ہو جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ہماری کہاوت، آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگی، اور انشاءاللہ آپ کا حوصلہ افزائی ہوا ہوگا، اور آپ کو اس ویڈیو کی وجہ سے، اس عمل کی برکت سے آپ لوگوں کا فائدہ ہوگا۔ آپ کو اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ کی مالی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔